بتایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کیوں نہ ہم ڈائریکٹ کہہ دیں کہ یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، زمین سے پوچھو، کونے سے پوچھو، کتاب سے پوچھو، قرآن سے نکالو، مشنری گنان سے نکال کے دو، مشنری یہ دلیل دو، مشنری فلانے دلیل سے۔ اگر آنکھوں دیکھا ہوا مثال، اگر کوئی ظاہری ایک پروف ہی ہو ہمارے سامنے کہ خدا کا کوئی ہاتھ ظاہری ہے، تو پھر میرے سے دلیل پوچھو گے؟ کوئی کہتا ہے مشنری جی حجی سانو قرآن کا ریفرنس دو، کوئی کہتا ہے جی گنان سے بتاؤ، کوئی کہتا ہے ارے مگر آنکھوں کا دیکھا ہوا کوئی مثال ہی ہو کہ یہ خدا کا ہاتھ رکھا کسی کے سر پہ، تو پھر تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خدا کا ہاتھ آج دکھا دوں، اور اگر ہو جائے تو پھر دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، پھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں فلانا ہوں، آپ کو جھوٹا کرنا ہو تو کرو، آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو، مانا وہ سچا ہے۔ ایک اٹھ کر کہے کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے اور اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکے، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فدائی صاحب نے ید اللہ کے جو مثال دیے، قرآن بتایا، آیتیں بتائی، یا گنان بتائے، یا شعر و شاعری بتائی، اس کو میں چشمدید ایک حقیقی رنگ میں پیش کر دوں، پتہ چل جائے کہ خدا کا ہاتھ بھی دنیا میں ہے۔ مگر یہ بھی ذکر کیا میرے دوست نے کہ جبرائیل نے بھی ایک ستارہ دیکھا تھا، اور اس وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہو گیا رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ یہی ہے، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ نے ایسا کوئی ہاتھ بھی دیکھا ہو کہ پہنچا غرض میں پردہ قدرت کے پاس، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں پہنچا غرض میں پردہ قدرت کے پاس، جب دل کانپتا تھا خوف سے لرزا بدن تھا سب، یہاں ادھر تھا میں تھا ادھر ذات پاک رب، خاطر جو تھی خدا کو رسول عربی کی، پردے سے صدا آئی سب ابو تراب کی۔ کہتا ہے کہ معراج میں جب خدا کے پردے کے سامنے گیا، بہت بہت ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں خدا کون ہوگا، پتہ نہیں خدا کیسا ہوگا، دل کانپتا تھا خوف سے لرزا بدن تھا سب، یا میں تھا ادھر ذات پاک رب، ادھر تو میں تھا ادھر خدا کی ذات تھی، اس سے بڑا ڈر لگتا تھا، کانپتا تھا، مگر پردے سے صدا آئی ابو تراب کی، جب دیکھا کہ مولا مرتضی علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ بول رہے ہیں، ارے محمد کیا فکر کرتے ہو؟ وہ بولا نا شبلی نے، اور لاہور کے اندر جب بھی مولانا آقا سلطان محمد شاہ یونیورسٹی کے چندے کے لیے آئے تھے، تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ چگم دوار امت را کے باش چم تو پشت بان چبا کاز موج بہرا را کے دارد نوح کشتی بان ہزائنس، کیا فکر ہے اس قوم کو جس کا بانی تمہارے جیسا امام ہے، اور کیا فکر ہے اس کشتی کو دریا کے موج کی جس کا ناخدا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ مانا امام مولانا آقا سلطان محمد شاہ کو نوح پیغمبر کا خطاب دیا، اور کہہ دیا ببا کے دول کہہ دیا کہ اس امت کو کوئی بھی ڈر نہیں جس کا نامدار آغا خان سر سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بانی۔ دنیا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں ذرا پہلے اس بات کرنے سے آگے آپ کے سامنے عرض کیوں کہوں، جو میرے عزیز دوست فدائی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات چھوڑ دی، وہ سبجیکٹ تو نہیں ہے، مگر مجھے یاد آ گئی یہ کورس کے متعلق۔ تو جب یہ کورس نکلا شیعہ اور سنی کا، آپ مت گھبرائیے، ہمیں یہ بات بالکل یاد ہے، ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے مشنریوں نے اس کے اوپر جتنے کالم تھے جو ہمارے خلاف تھے ان کو ٹائپ کیا ہے، جس میں 12 اماموں کا سوال تھا، اس میں ہم نے 49 امام کاٹ کے لکھا ہے،
جس میں محرم کے مہینے کی چھٹی تھی، ہم نے صاف لکھا ہے کہ ہمارا اسماعیلی فرقہ اس کو نہیں مانتا ہے۔ جس میں اجتہاد کا کوشچن تھا، ہم نے کاٹ دیا ہے کہ ہم اجتہاد کے اوپر نہیں ہے۔ ہم نے صاف سرہن الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم حاضر امام کو مانتے ہیں، یہ ہمارا شیعہ فرقے کے اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے۔ اس دن جس دن پنڈی میں میٹنگ تھی، وزیر غلام حیدر اور رائے قاسم علی کو پلین میں بھیجا، رائے قاسم علی نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی اور وہ کاغذ ہمارا ادھر وزارت میں پہنچا کر آیا ہے۔ آپ گھبرانا نہیں کہ ایسوسیشن بیٹھی نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، یہ مولا کی مہربانی ہے اور ہم نے کیا ہے، اور ہمارے ان چیزوں کو وہ تسلیم کریں گے، کیونکہ دنیا ان باتوں کو، البتہ ہم ڈرتے ہیں دنیا میں ایک ہمیں ہے مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا۔ مجھے ایک فرمان یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جرمن، جاپان، فرانس، امریکہ وہ میرے سے فائدہ حاصل کرتی ہے، ایک تم ہی ہو کہ تم میرے سے فائدہ نہیں حاصل کرتے ہو۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ پیر نے فرمایا ستگر بھیجا بھائی کیل جانی ہے، یالی 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 یالی، مولا مل گیا، مولا مل گیا، مولا مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی دکھ میں صاحب نام بجا، دکھ آ گیا، بڑی تکلیف ہوئی، بخار میں پڑا ہے بیچارہ، 5-6 ڈگری کا بخار ہے، رات کو رجائی بچھا کر دیے، تلائی بچھائیے، رجائی اٹھائیے اس کو، یہ کانپتا ہے، یالی 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 یالی، کروٹ بدلی ہے، کروٹ بدلی ہے، ذرا کروٹ بدلی، کروٹ میں درد ہوا، بخار 7 ڈگری کا بابا کہاں چھوڑتا ہے، کروٹ بدلی، اے یالی 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 یالی، ایک رات کے اندر 1000 بار یالی یاد آ گیا، مگر اچھا ہونے کے بعد یالی کو کس نے یاد کیا؟ کوئی بتائیں؟ ایک رات میں بخار میں کتنا مرتبہ یالی کا نام لیتے ہیں؟ ذرا اپنے دل میں سوچے، اگر آج ایک ہم یہ بات کہیں کہ مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام صلوات اللہ علیہ یہاں تشریف فرما ہے، بیٹھے کرسی پہ براجمان ہے، ہم سب مومن بیٹھے ہیں، مولا نے فرمان کیا کہ آج رات کو، رات کے 2 بجے 2:30 بجے سیال کوٹ سے 7 میل دور، بھائی یہاں میرے خیال میں 10 کا 11 مائل ہے یا 13 مائل ہے، مجھے پتا نہیں ہے، مگر 7 میل یا 8 میل ماں باپ فرمان کر رہے، ہم سن رہے۔ ایک مثال ہے، پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں کہ یہاں ایک تجربی مثال چاہیے، کیا دلیل و دلائل کو چھوڑ دو، کتابوں پہ کتنے دن تک رہیں گے بھائی؟ جس قوم کا زندہ امام ہو وہ کبھی کتاب کو نہیں مانتا، اگر کتاب کو مانتے تو حسین کے ساتھ بات اور جد کبھی اپنی جان نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زندہ کتاب موجود ہے، اس کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بیٹھے ہیں، تخت پہ براجمان ہے، میرے پیارے روحانی بچوں، آج رات کو 2:30 بجے 3 بجے سیال کوٹ سے 7 میل دور، اب بابا مولا کا فرمان ہے ضرور روپیہ برسے گا، ارے مکھی صاحب کامڑیا صاحب مگر چلو، اگر سواری نہیں ملی، بس نہیں ملی، گھوڑا نہیں ملا، چڑھنے کے لیے گدھا نہیں ملا، پیدل جائیں گے، جس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا کفنی پہنے گا، کوئی بوریا لے گا، کوئی بستر لے گا، کوئی رجائی کی کھول لے گا، بھریں گے، اس میں جتنے بھی روپے آئے نا، مولا کا فرمان ہے وہاں 12 روپیوں کی جو برسے گی، بھائی پیدل چل چل کر بھی ادھر جائیں گے، چاہے کانٹے پاؤں میں کیوں نہ گھس جائے، چاہے پاؤں میں چھولے کیوں نہ پڑ جائے، چاہے بیمار کیوں نہ ہو جائے، 7 میل کا فاصلہ کر کے روپیوں کی بارش کے لیے جائیں گے، مگر جبھی وہ زندہ امام مکھ مبارک سے کہتا ہے کہ صبح کی بندگی میں بیٹھنے سے ہیرے جواہر کی بارش پڑتی ہے تو کتنے لینے کے لیے آتے ہیں؟ عملی جامع لو، ستگر بھیٹیا کیم جانی ہے بھائی؟ خالی تو یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے رام نام جپنا اور پرایا مال اپنا، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں عربی میں کہتے ہیں کہ اللسان یسبح والقلب یذبح، زبان پہ تسبیح یالی کے نام پہ، دل کے اندر یہ ہے کہ چلو اس بھائی کا گلا کاٹوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یہ تیری عبادت تجھے کام دے گی، یہ تیری سخاوت تجھے کام دے گی۔ میرے بھائی نے ذکر کیا، یہ پہلا بنیاد ہے، جب تک میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کے پیٹ میں ہلال کا نوالا نہیں ہے، خدا کی قسم خون کی بوند بوند اس کی حرام ہے۔
کبھی نہیں پہچان سکے گا۔ ماں باپ کا فرمان ہے کہ یہ میرے مذہب کا بنیادی نقطہ ہے، دسوند کا ایک پیسہ بھی کوئی کھا گیا، باپ نے فرمایا زندگی میں معافی نہیں لی تو کبھی بخش نہیں ہوگا۔ باپ نے فرمایا اس سے میرا روحانی راج چلتا ہے۔ مات امام آقا سلطان محمد شاہ نے فرمایا جو میری دسوند نہیں دیتا وہ میرے روحانی راج کا دشمن ہے۔ پڑھ کے دیکھو فرمان، یاد نہیں ہے ابھی تک مڈلانجا میں اس کا نواسا ہے یا اس کا دادا ہے مکھی، اس کا پوتا مکھی دیال کا ابھی مکھی ہے، مکھی دیال کارسازی لیتا ہے۔ پریکٹیکل مثال چاہیے، کتابوں کے پیچھے میں نہیں جاتا ہوں، میں نے کتابوں کو ماچس لگا دیا، نہیں چاہیے ہم کو کتاب۔ مکھی دیال نے کارسازی لی ہے، کپڑے کے تھیلی میں بند کی ہے، مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں پہنچانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا ہے۔ نہیں ٹرین تھی، نہیں ہوائی جہاز تھا، نہیں کچھ تھا، راستہ کشتیوں کے ذریعے جاتے تھے۔ سمندر کے بیچ میں کشتی آئی ہے، ڈولنے لگی ہے کشتی، طوفان نے چاروں طرف گھیر لیا ہے، ناخدے جو ہیں وہ سب لاجواب ہو گئے کہ اب کشتی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ چلو بھائی کشتی ڈوبنے کو آئی تو آدمی بھی ڈوبتے ہیں۔ سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں کہ بابا جتنا مال سامان اسباب ہے سب سمندر کے اندر پھینک دو۔ پھینکا تو گیا مگر یہ کارسازی دسوند کا پیسہ کیسے پھینکا جائے بھائی؟ ہاں یہ جو تھیلی ہے مکھی دیال کے پاس، ارے یہ مولا کا مال ہے، وہ تو کہتے تھے کہ ایک پیسے کو ہاتھ لگے تو صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، اس کا میل نہ لگ جائے ہاتھ پہ۔ ابراہیم ادم تھا نا، ابراہیم ادم جس نے خدا کی راہ کے اندر اپنا تخت و تاج تاراج کر دیا۔ چرچا سنا، شور سنا کہ ایک نوجوان ہے وہ بندگی کرتا ہے، سمادھی میں بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا، گھنٹوں تک وہ عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ دل میں وچار کیا کہ درویش کے پاس جائیں، زیارت ہو جائے، کیونکہ سجن ملے جب سجن سے تو کرے دو دو بار، گدا ملے جب گدے سے تو مارے دو دو لاکھ۔ دوست جب دوست کے ساتھ ملتا ہے تو 4 رات کی باتیں کرتا ہے، مگر کیا جانے گھیمار پیر نے فرمایا کہ میری راز اور میری رمز جو ہے وہ جاہل اور غافل انسان کیا جانے، وہ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ میں نے کیا کہا، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا راستہ دکھایا، یہ سجن سمجھ سکتا ہے، جاہل نہیں سمجھ سکتا، بے وقوف نہیں سمجھ سکتا، یہ دوستی کا ناطہ ہے۔ چلو بھائی ایک عابد سے مل لیں، ایک زاہد سے ملیں، اس کی عبادت دیکھیں تو طریقہ آ جائے۔ گیا ہے، دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹھا ہے عبادت میں، سمادھی لگی ہوئی ہے، چاروں طرف لوگ جو ہیں وہ روٹیاں کھانا اور کوئی تحفے طائف لے کے کھڑے ہیں، مگر وہ یار کی تار کے اندر ہے، ڈوبا ہوا ہے عبادت میں، کسی کا بھی خبر پتا نہیں ہے اس کو، اس کے تو دم بدم پہ مولا کا نام ہے۔ 3 دن کے بعد اس کی سمادھی ختم ہوئی ہے، ابراہیم سے ملا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم یار جس نور دیکھنے کے لیے عبادت کرتا ہوں وہ ابھی تک نہیں ملتا۔ ارے کیوں نہیں ملتا؟ کہ پتا نہیں، اتنی عبادت کے بعد، اتنا مدہوش ہونے کے بعد بھی تو نور تک نہیں پہنچتا ہے۔ اب ڈاکٹر بن کے علاج اس کا ڈھونڈے کہ کیا ہے، تو ابراہیم پوچھتا ہے سب سے، بابا یہ نوجوان کھاتا کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ جو مرید لے کر آتے ہیں ان میں سے نوالا کھا کے پھر وہ عبادت میں۔ ہاں ابراہیم ادم لکڑی کا گٹھی لے کر آتا تھا، 2 آنے میں بکری کرتا تھا،
2 پیسہ دجلہ ندی میں پھینکتا تھا خدا کے نام کا، 6 پیسے کا آٹا لے کے اپنے 4 درویشوں کو کھلاتا تھا۔ وہ ان 6 پیسے کے آٹے میں سے 3 دن جب ہی روٹی کھلائی ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ خدا کی قسم آج مجھے وصال خدا ہو گیا۔ بولا بابا جب تک نوالا ہلال نہیں ہوگا، جب تک مال واجبات نہیں دو گے، ماں باپ نے فرمایا وہ مجھے روحانی راج کا دشمن ہے دنیا میں۔ اب یہ پیسہ ہے، اس پیسوں کو کہاں کدھر کرے؟ وہ دریا میں تو پھینک نہیں سکتا، حکم بھی ہوا ناخدے کا کہ پھینک دو، اب نہیں پھینکتا ہے۔ یہ مولا کا پیسہ ہے، اس کو پھینکنا بھی گناہ ہے۔ یہ میں اپنی ذمہ داری پہ لے کر آیا ہوں، یہ پوری جماعتوں کی کارسازی ہے، مگر یا مولا اب زندگی اور موت کا سوال ہے، اب یہ جتنے بھی جن ہیں نہیں پھینکوں گا تو یہ راز کی بات ہے، کیا پتا یہ زبردستی پھینک دے۔ وہ اس کو ہاتھ میں پکڑا ہے، آنکھوں میں اشک آتا ہے مکھی دیال کے، یا مولا آپ کی امانت ہے، یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، کر کے دریا میں تو پھینک دیا۔ دنیا ابھی خدا دیکھنا چاہتی ہے، خدا کا کرتب دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ تو کوئی بتائے۔ یہی کرتب خدا کا ہے نا کہ دریا میں کوئی چیز پھینکے اور سینکڑوں مائل پہ خدا نکال کر اس کو دکھائے، یہ خدا کے بغیر کوئی کرتب کر سکتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے، دنیا کہتی ہے کہ کتاب سے دلیل دو، دنیا کہتی ہے کہ قرآن سے دلیل دو، دنیا کہتی ہے کہ حدیث سے دلیل دو، خدا باقی دنیا میں کیا کرے گا؟ یہ کوئی مداری کا کام ہے؟ مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا تمہارے لیے کوئی مداری نہیں ہے کہ ڈگڈگی بجا کے تمہیں کھیل دکھائے گا، خدا وہی ہے جو تمہارے بندھن چھڑا دے دنیا میں، خدا وہی ہے جو تمہارے 1,84,00,000 کے پھیرے کاٹ دے دنیا میں، خدا وہی ہے جو جہنم کی آگ سے تمہیں بچا دے، خدا وہی ہے جو جنت کی گواہی دے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو تقسیم جنت و نار مولا مرتضی علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے بغیر کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا اور نہیں ہوگا۔ اے جسامی سری کھو راجیو، اے نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھا، اے جسامی سری کھو راجیو، میرے مولا جیسا راجا، میرے مولا جیسا بادشاہ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا۔ جا کر دنیا میں دیکھو، پوری دنیا ڈھونڈ کر دیکھو گے، ایسا نہیں ملے گا۔ تو یہ خدا کے میں فعل بتا رہا ہوں، فعل مرشد، فعل خدا۔ خدا کو کون سی آنکھ دیکھ سکتی ہے بھائی؟ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے، یہ جسم دیکھ سکتا ہے، یہ پاؤں چل کر خدا کے پاس جا سکتا ہے؟ ایسے بھیٹنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں کہ ستگر بھیٹیا کیم جانیے۔ ایک مولوی نے مینا کو پڑھایا، مینا کو، پیر شمس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، پیر شمس ملتانی، اس کے زمانے میں ایک مینا کو پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کلام اللہ شریف پورا برزبان یاد کرا دیا۔ مینا پڑھتی ہے، جب قرآن پڑھتی ہے تو لوگ تعجب ہوتے ہیں، کیونکہ 2 پرندے دنیا میں ایسے ہیں، ایک طوطا اور ایک مینا، یہ دونوں بول سکتے ہیں انسان جیسا جیسا ان کو سکھاؤ۔ مینا پنجرے کے اندر بیٹھی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، لوگوں کا بہت بڑے میں بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، مینا ان کو قرآن سناتی ہے، لوگ کہتے واہ واہ مینا مسلمان ہو گئی۔ انسان کا من مسلمان نہیں ہوا، مگر ایک پرندہ قرآن کا الفاظ سن کر مسلمان ہو گیا۔ مگر بابا مسلمانی بہت دور ہے۔ اے جی من میرا مسلح، اللہ میرا قاضی، یہ کایا ہمیری مسیطا، اے بھی اللہ، مگر میرے شاہ کو ہندو نہ جانے، مسلمان نہ پہچانے، شاہ بیٹھا تخت رچائے بھی اللہ، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، کبھی سنت بن کر آیا، کبھی درویش بن کر آیا، کبھی سلطان بن کر آیا، کبھی علی بن کر آیا، کبھی کربلا میں سر کٹایا، حسین ہو کے
حسین ہو کے سر جو دیتا، حسن ہو کے زہر جو پیتا، حسین ہو کے سر جو دیتا، حسن ہو کے زہر جو پیتا، کربلا دے وچ آپ کسایا. کون بلا شاہ کہتا ہے؟ کربلا دے وچ آپ کسایا، آپ لباس الہی. کس کو ڈھونڈتے ہو بھائی؟ میں ناچا ہوں، میں نے گایا ہے، میں نے خوب ڈانس کی اس کے سامنے. چلتے چلتے پتنگ کے مافک جب اس شمع پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آگے کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں. مجھے جو کچھ دیکھنا تھا وہ میں نے اس میں دیکھ لیا. یہی بات ہے کہ ستگر بیٹیا کیم جانیے اے من پرکھی نے جوئے کہ چندن کیرے واسرے. اگر جو مولا کی خوشبو میں ہم سگندھ نہ بنے تو خدا کی قسم ہماری بیعت قبول نہیں ہے. کیونکہ ایک چندن پاسے نیم چھے تے ماہ سوگند بہویا پار جی تے میرے پاسے پوڑا واسرا تے ماہ سوگند نہیں لگار جی. ایک چندن کے ساتھ اگر نیم کا درخت ہے تو پیر فرماتے ہیں کہ چندن کی خوشبو اس کڑوے درخت میں آ جاتی ہے. مگر اس چندن کے ساتھ اگر ایک بانس کا بمبو کھڑا ہے نا جو چھتوں پہ آتا ہے، بانس کا لکڑا، کہتے ہیں کہ قیامت تک کبھی اس میں چندن کی خوشبو نہیں سمائے گی. بھائی سبب کیا ہے؟ تو اب یہ فلسفی سنو. بانس کے درخت کو دیکھو گے، میں نے ایسٹ بنگال میں جا کر اس کی اسٹڈی کی تھی کہ اس میں 4 خامی ہے بہت بڑے میں بڑی. نگرا شاہ کو کیوں نہیں پاتا ہے، سگرا شاہ کو کیوں پاتا ہے؟ سگرا ہوئے سو بر پیوے، نگرا جائے پیاسا کیوں بھائی؟ پیتے تو سب ہے. ایک سگرا بن کر چلا گیا اور ایک نگرا بن کر چلا گیا. تو نیم کا درخت کڑا ہے مگر اس میں خوبی ہے، بانس کا درخت خوبصورت برابر ہے مگر اس میں 4 خامی ہے جو پیر صدر دین نے فلسفہ دیا ہے. ایک تو یہ جب یہ نکلتا ہے زمین سے تو ایک رات میں 1 فٹ جتنا لمبا زمین چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے ٹائم پہ بوری کی سلائی جیسا سوا ہوتا ہے نا ویسا نکلتا ہے. مسافر راہ گیر رات پڑ گئی، جنگل میں سو گئے، بانس کا درخت اگا، پیٹ سے پیٹ تک باہر ہو گیا، تڑپ تڑپ کر وہ مسافر مر گیا. ایک بڑے میں بڑی خامی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دنیا کا خون کرتا ہے. دوسری بات، دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے مگر اس کے قدم قدم پر گانٹھ ہے، اس میں اتحاد نہیں ہے. اس کے گانٹھ دیکھو گے تو آپ کو ایک فٹ پر گانٹھ دیکھنے میں آئے گی. یہ متحد نہیں ہے، یہ ایک ڈالی کی شاخ نہیں ہے مگر اس میں گانٹھیں موجود ہے، اس میں کوئی اتحاد نہیں ہے. تیسری خامی اس میں یہ ہے کہ یہ باہر تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت مگر اندر پولے کا پولا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، باہر تو بڑے دھبکے دیتے ہیں کہ حاجی مشنری صاحب ہم نے یہ کچھ کر دیا تھا، دنیا پتا نہیں کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ابھی مشنری کو کیا پتا یار تم نے کیا کیا تھا. ایک مثال ہے مگر وہ بولیں گے بہت مگر اندر پولے کے پولے، بانس کی چھڑی کے مافک. چوتھی بڑے میں بڑی خامی جو ہے، جس جنگل میں ہوتا ہے ہوا لگنے سے یہ 2 لکڑی آپس میں گستی ہے، آگ لگتی ہے جس سے پورا جنگل، جس کے پورے پرندے اور چرندے جل کر خاک ہو جاتا ہے. پیر نے فرمایا کہ اس کم بختی کی وجہ سے، ان 4 اوگن کی وجہ سے اس میں چندن کی خوشبو نہیں سما سکتی. اسی طریقے سے پیر نے فرمایا کہ جو انسان ایسے گنوں میں ملوث ہوگا کبھی مرشد کامل کی خوشبو میں نہیں آ سکے گا. بابا اس کے لیے تم کڑوے بنو مگر نیم جیسے بنو جو پھر بھی 32 مرضوں پہ تو کام آتا ہے. کوئی گھوٹ کر پیتا ہے، کوئی دانتن اس کا کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، کوئی اس کے پھول لے کر کوئی دوائی میں کام لاتا ہے، کوئی اس کے سائے میں سوتا ہے.
کوئی اس کے پھل لے کر جاتا ہے وہ بھی کام آتے ہیں. ارے بابا کڑوے بنو مگر کسی کے کام تو آ جاؤ. ہاں تو مرشد کی خوشبو تمہارے اندر سما جائے. اگر نہیں سمائی تو تم بانس کے مثال سمجھنا. او یہ مرشد جو ہے وہ سرو کے درخت کے مثال, جس کو طوبا کا درخت کہتے ہیں, اس کو ہندی میں سرو کا جھاڑ, اور خود حافظ شیرازی نے بھی اس کو سرو کا جھاڑ کہا ہے, درخت کہا ہے, جس کو عربی میں طوبا کا کہتے ہیں. مگر کہتے ہیں کلپت اتڑی کوئی جڑ ابھو تیری اچھا نہیں سمانی, اے تو کلپت نہیں پر باوڑو کہ بھاگیا ریکھ بھیلانی. کہ طوبا کے درخت کے نیچے تو کھڑا ہے, اگر تیری امید پوری نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ قسم خدا کی یہ کلپت نہیں ہے مگر باوڑیا کا درخت ہے, کانٹے والا. یہ مرشد میں تو یہ خوبی ہے, وہ تو جس کسی کو دیتا ہے اس کو رنگ لگا دیتا ہے, مگر اگر نہیں لگا تو اس میں مرشد کی کیا خامی بھائی. ہم نے کبھی اپنے آرسی میں دیکھا ہے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا ہے کہ یہ مولا کا رنگ کیوں نہیں لگتا ہے ہمیں. تو میں نے ذکر کیا کہ اس چیز کو ایک بنیادی کرا, جب تک یہ ہلال نوالا نہیں ہوگا تب تک مرشد کی شناخت قیامت تک نہیں آئے گی. اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس مرشد کامل کی شناخت اور اس کا پریکٹیکل مثال پھیلی دریا کے اندر چلی گئی. دریا پتہ نہیں سینکڑوں کوس دور تھا بامبے سے. جب بامبے میں آئے ہیں مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس دن یاد کیا ہے جس دن مکھی مہتاب پہنچا, مکھی دیال پہنچا ہے. مکھی دیال آیا ہے, ہاں خداون آ گیا. پیغام پتہ نہیں کس نے دیا تھا, سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. مکھی دیال آ گیا. مکھی دیال تم آیا اور میری کارسازی نہیں لائی. ہاں کارسازی تو دریا میں پھینک دی, دسوند کا پیسہ تو دریا میں, کیا دیں. مکھی دیال میں تم سے پوچھتا ہوں میری کارسازی کہاں, میری مال واجبات کہاں, میرا نوالا کہاں؟ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں خدا نے ایک آیت فرمائی ہے کہ یہ جو تم دیتے ہو وہ خدا کے منہ کے نوالے کے لیے دیتے ہو. ہے خدا کا منہ تبھی تو کھائے گا نا, تو کہاں سے کھائے. قرآن کی آیت ہے کہ جو تم مال زکات دیتے ہو وہ تم خدا کے منہ کے نوالے کے لیے دیتے ہو. آیت ہے میرے پاس ثبوت کے ساتھ. میرا نوالا نہیں لایا, خداون ایسا ہو گیا. ماں فرماتے ہیں تم نے میری کارسازی پھینک دی. بڑا جبہ پہنا ہوا ہے کالا, ہاتھ ڈالا ہے جبے میں, تھیلی نکالی ہے تو پانی ٹپک رہا ہے اس میں. دیال یہ تو نہیں ہے, مکھی یہ تو تھیلی نہیں ہے. خدا کا کرتب دیکھنے کے لیے جاتے ہو نا, جاؤ. مسجد چڑھ کر ملا پکارے, کیا خدا بہرا ہے؟ کیڑی کے پاؤں جو جانجر بجتی وہ بھی خدا سنتا ہے. جاؤ ڈھونڈنے کے لیے, کعبے جاندے پتھر ملنے, گنگا مل دے پانی. مرشد ایسا کیجئے جو مٹائے آنی اور جانی. کیا ملے گا؟ دنیا کی کتابوں میں بحث و مباحثہ اور دماغ چاٹ کرنے کی چیزیں ملے گی اور کچھ نہیں ملے گی. آنکھوں سے دیکھو اس کو, تماشا تو دیکھو پھر پتا چلے. پھر ہم آتے ہیں کہ آج ہمیں اس کی شناخت کرنی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بھگت جمعہ جو تھا جس کا پوتا بھی نور اللہ بھگت وائز کرتا ہے, جمعہ بھگت بامبے کے درخانے میں تلاوت کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما, جب یہ آیا ید اللہ فوق ایدیہم, مولانا آقا سلطان محمد صاحب دروازے سے تشریف فرما ہوئے. مجمع دیدار کا تھا اور دیدار سے پہلے مشنری کچھ اپنا جوہر بتاتے ہیں کہ جماعت ذرا خاموشی کرے, تو بھگت نے یہ آیت شروع کر دی. اور اب ید اللہ فوق ایدیہم پر آیا تو مولانا آقا سلطان محمد صاحب تشریف فرما, چپ ہو گیا, خاموش. ماں باپ جب نزدیک آئے, تشریف فرما ہوئے. ماں باپ نے فرمایا ہاں تو یہ تلاوت کون کر رہا تھا؟ مارے گئے. بھگت جمعہ کھڑا ہوا. ایک تو بیچارہ کچی آدمی, اب کیا جانے کے عربی کے پروناؤنسیشن کیے ہیں, اور پھر اس قرآن کے مالک کے پاس اگر دلیل کرنا کہ میں نے تلاوت کی تھی, وہ ڈرتا تھا بیچارہ, کانپ رہا ہے. باپ نے فرمایا ہاں جمعہ بھگت کون سا آیت کا تلاوت کیا تھا؟ خداوند ید اللہ کے آیت کا. اچھا
ویسا ہی تلاوت کر کے سناؤ. اب کیسا سناتا ہے مولا کے پاس؟ اب جیسا تلاوت کیا ہے ویسا تلاوت کر کے سناؤ. یا مولا میرے تلفظ غلط ہے، چھوڑو مجھے، ابھی معافی دو. آپ نے فرمایا ہاں میں فرمان کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں، جمعہ بھگت تم تلاوت کرو. بیچارہ کانپتے کانپتے اعوذ باللہ کا، بسم اللہ کا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. کھمبے پہ ماں باپ نے ہاتھ رکھا. جمعہ بھگت کبھی یہ خدا کا ہاتھ بھی تم نے دیکھا ہے کہ کون سا ہے؟ چلو دیکھنے کے لیے چلو سخی ور جوان جائے، چالو سخی ور جوان جا. سوپیا میرے میندر آیا، صاحب جی تو مورے من بھاوے. چلو سخی سہیلیوں چلو، تو اس کو دیکھنے کے لیے چلیں. مثالوں سے کیا فائدہ؟ چل کر دیکھو ادھر تو پتا چل جائے. ارے بھائی آگ لگی ہے، آگ بڑا اخبار میں آیا ہے، کہاں سے سن لیا فلانی جگہ پہ آگ لگی. گھر کے اندر بیٹھا ہے وہ سن تو لیا، پتا نہیں ہے بھائی آگ لگی وہاں کیسے لگی، کیا ہوا، کتنی جگہ جلی. ذرا تھوڑا عقل مند آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، آدمی کی دوڑا دوڑ دیکھتا ہے، فائر بریگیڈ جا رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے، لوگوں کا شور و غوغا دیکھتا ہے، تو ذرا زیادہ یقین آتا ہے کہ ہاں آگ برابر فلانی جگہ پہ لگی ہے. مگر جو عین الیقین انسان ہے وہ جا کر ادھر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اتنی جگہ جل گئی، ایسے آگ لگی، یہ جل گئے اور یہ بچ گیا. اس کے علاوہ باقی خالی دلیل ہیں، باقی خالی پوتھیاں ہیں جن کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ ویسے چل کر جو دیکھتے ہیں شاہ کریم الحسین حاضر امام صلوات اللہ علیہ، وہ پھر کبھی دلیل بازی نہیں کرتے، وہ پھر کبھی نہیں پوچھتے. ان کو پتا ہے کہ میرا بندھن، اب بابا کھوٹے ہم ہیں، یاد رکھنا بانس کے لکڑے ہم ہیں کہ ہمارے اندر چندن کی خوشبو نہیں آ سکتی. ورنہ ایک ذرا اگر اس کا ایک دانہ مل جائے. شاہ عبد اللطیف سندھ کا شاعر تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ کس تمنا پہ زندہ ہو؟ بولا اگر ماسو ملے مال تو پجارا پرکھیں. تولے کا ماسا ہوتا ہے نا، 12 ماسا تولے میں. کہتے ہیں کہ خدا کے خزانے میں سے اگر ایک ماسا مل جائے تو تم بھرپور بن جاؤ گے، ایک ماسے کی کمائی. لیکن اس نے کہا کہ بابا، وہ بڑے آواز سے کہا ہے، عبادت بندگی تے متا کریے مارو، قبولے نہ قبولے آئے رضا جو رانو. بندگی کر کے پھر کبھی تکبر نہیں کرنا کہ میں نے تیری دربار میں بندگی کی، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، رد بھی کر دے تمہاری عبادت اور بندگی، کچھ نہیں پتا نہیں ہے. موسیٰ پیغمبر جا رہا ہے کوہ طور پر. مکی صاحب میرے اوپر پابندی تو میرے خیال میں ٹائم ہے ابھی 1 بجے تک. یار یہ پابندی کے جو بندھن ہے وہ بہت خراب ہوتے ہیں. چلو اور موسیٰ پیغمبر جا رہے ہیں، دیکھتا ہے کہ ایک عابد ہے، بندگی کر رہا ہے مگر یہ چمڑی اس کی پوری ختم ہے، خون گل گیا، ہڈیاں دیکھنے میں آتی ہے، بڑا عابد ہے. دل میں پیغمبر کو ہوا کہ خدایا میری پیغمبری کے دور میں ایسے بھی تیرے بندے پڑے ہیں. جا کر سلام کیا، خدا کے پاس جاتے ہو؟ خدا کے پاس جاتا ہوں، میرے لیے ذرا استغفار کرا لینا. بے شک مجھے خوشی ہے کہ میری قوم میں ایسے بھی عابد موجود ہیں. خدا کے پاس گئے، خدایا ایک عابد میں نے دیکھا ہے جس جیسا میں نے دنیا بھر میں نہیں دیکھا. خدا نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے لیے تو میں نے ایسا عذاب تیار کیا ہے کہ جب جہنم میں بھروں گا تو اس کا تھمبلا اس عابد کو بناؤں گا. دوزخ کے اندر 7واں حاوی دوزخ جو ہے اس کا تھمبلا بناؤں گا اس عابد کو.
خدایا اگر اس کو دوزخ میں بھیجا تو ہمارے جیسے گنہگار کیا کریں گے؟ اے موسیٰ اس سے پوچھو جا کر کہ تم کو آج سال ہو گئے ہیں بندگی میں، یہاں بیٹھے ہو عبادت کرتے ہو، دو دانے انار کے پرندہ آتا ہے وہ تمہیں کھلا کر جاتا ہے، کبھی تجھے اس پرندے پر بھی رحم آیا کہ یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے؟ ارے جب میری مخلوق پر میرے عابد کو کوئی رحم دلی نہیں آئی تو موسیٰ اس عابد کے لیے دوزخ کا تھمبا بننا اچھا۔ موسیٰ نے پیغام پہنچایا کہ بابا غلطی تیرے سے ہوئی، عبادت تو تم نے کی مگر خدا کی مخلوق کو تم بھول گیا، تم نے کبھی پرندے کا حال نہیں لیا، ایک انار کا دانہ تو کبھی اس کے منہ میں ڈالتے کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے جو مجھے کھلاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں دوزخ کا تھم بناؤں گا، موسیٰ گھر مت جاؤ، ابھی جاؤ میرے خدا کے پاس، بولو کہ مجھے منظور ہے تیری رضا یار۔ ہاں نس دن دوزخ بیشت بکھانے پیا اپنے کو چنتن آنے، جنہیں شاہ یہ دوزخ بیشت بنائی 7 دیپ اور 9 کھنڈ بنائی، وہ شاہ بھول گئے اور دوزخ بیشت کی یہ نقشہ سامنے لا کر مولوی صاحب رکھ دیتا ہے کہ جنت میں حوریں ملے گی اور بیشت میں یہ کرو گے۔ شام کو میں بتاؤں گا کہ جنت کی حوریں کیا ہے، جو پڑھتے ہیں نا قرآن میں حوریں ملے گی خوبصورت بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی، وہ بتاؤں گا شام کو۔ مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا مثال کہ کس ارادت میں بندگی کرتے ہو، حوریں چاہیے غلوا چاہیے، موسیٰ جاؤ خدا کو کہو کہ دوزخ کا تھمبلا بننے کے لیے میں تیار ہوں، مگر ایک شرط میری بھی ہے، میں نے بھی بندگی کی ہے تمہاری دربار میں، کیوں نہ میں حاجت کروں۔ اس کو کہو کہ جب مجھے تھمبلا بناؤ تو اتنا چوڑا بنانا کہ پورا دوزخ سے میں ہی بھر جاؤں، میرا کوئی بھائی دوزخ میں نہ آئے۔ خدا نے فرمایا کہ موسیٰ نکتہ ایسا بیان کر دیا کہ خدا کی قسم یہ اگر خدا کی خدائی مانگے تو اس کو دے دوں میں۔ کسی کے دل میں ہے رحم دلی، جمع ہوئے ہیں یہاں سب بھائی بننے کے لیے۔ رات میں نے کہا ہے یہ آپ مثال بنا کر مولا کی حضور میں رپورٹ بھیجنا کہ مکھی لکھے کہ یا مولا 12 شادیاں ہوئی تھی مگر 2 کاٹن کے جوڑے میں جماعت خانے میں نکاح پڑا ہے، خدا کی قسم پھر خدا کی خدائی بخش دے گا تم کو وہ۔ یہ اس ایم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، کسی کا دل مت جلاؤ، کسی کو دکھی مت کرو، یا ہزاروں غریب ہیں، یا ہزاروں غریبوں کی دلیں ہیں، ہزاروں غریبیں کی وہ لڑکیاں وہ بیٹیاں ہیں جو بھی اسی امید اور آسرے پہ بیٹھی ہیں، ان کے دل کو ناراض نہیں کرو، تمہارے بیٹیوں کو آدھا لاکھ روپیہ دے دو، مولا جو خوش ہوگا اس کی خوشنودی حاصل کرو تو یہ مجلس کا ثواب ہمیں یہاں 1 آخرت میں 70 ملے۔ تو دیندارو یہ اس کا دین ہے کہ کس وقت دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا، مگر شاہ عبد اللطیف نے کہا کہ بابا بندگی کے اوپر کبھی غرور مت کرنا، وہ قبول